مرکزی رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن کا ماہانہ اجلاس بضمن رویت ہلال ماہ محرم الحرام 1443 ہجری زیر نگرانی حضرت مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری معتمد صدر مجلس علماء دکن گزشتہ شام منعقد ہوا۔ شہر میں مطلع آبر آلود تھا، چاند نظر نہیں آیا تھا۔ گلبرگہ شریف میں بھی مطلع آبر آلود تھا اور چاند نظر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں بشمول ممبئی، پونے، بیجاپور، ہبلی، فرنگی محل، لکھنؤ، ناندیڑ سے اطلاعات ملی کہ مطلع آبر آلود ہے اور چاند نظر نہیں آیا۔ مزید یہ کہ رائچور، ڈیسا، سورت، پالج گجرات، امارت شریعہ پٹنہ بہار، پالگڑھ مہاراشٹر اور مکھن پور یو پی سے مطلع صاف ہونے کے باوجود چاند نہیں نظر آنے کی اطلاع ملی، لہٰذا تحت احکام شرعیہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی صدر مجلس علماء دکن اعلان کرتی ہے کہ آج 10 اگست 2021 منگل 30 ذی الحجہ 1442 ہجری اور 11 اگست 2021 کو یکم المحرم ہے اور اجلاس میں حضرت مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری، حضرت مولانا مفتی خلیل احمد، مولانا سید حسن ابراہیم حسینی، سجاد پاشا قادری، مولانا سید محمود بادشاہ قادری زرعی کلا اور دیگر بھی موجود تھے۔ ٹی آر ایس اور وائی ایس آر کانگریس قومی سطح پر بی جے پی کے خلاف محاذ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ترنمول سربراہ و چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی کی کوششوں کا حصہ تیلگو ریاستوں کی حکمران جماعتوں کے یا نہیں، یہ کہنا قابل از وقت ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں کانگریس کی وجہ سے محاذ کا حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ دونوں کو کانگریس سے اختلاف ہے، لیکن ٹی آر ایس کی جانب سے گزشتہ انتخابات سے قبل غیر کانگریسی مخالف بی جے پی محاذ کی تشکیل کی کوشش کی گئی تھی جو ناکام ہوئی۔ کے سی آر نے گزشتہ انتخابات سے قبل فیڈرل فرنٹ کی کوشش کی تھی اور ایک سے زائد مرتبہ ممتا بنرجی سے ملاقات کر چکے تھے۔ ممتا بنرجی نے چیف منسٹر آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی کو بھائی قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سیاسی طور پر ایک ہیں۔ ممتا بنرجی قومی سطح پر مخالف بی جے پی محاذ کی تشکیل میں سرگرم ہے۔ ملک کی غیر این ڈی اے جماعتوں سے رابطہ کیا جا رہا اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے، لیکن ٹی آر ایس اور وائی ایس آر کانگریس اس محاذ کا حصہ نہیں ہوں گے جس میں کانگریس شامل رہے گی۔ ذرائع کے مطابق تلنگانہ راشٹر سمیتی نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس محاذ کا حصہ نہیں ہوگی جس میں کانگریس شامل ہو۔ وائی ایس آر سی پی کے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کانگریس سے مفاہمت یا قربت کا ارادہ نہیں رکھتی۔ وائی ایس آر سی پی کا الزام ہے کہ کانگریس جب اقتدار میں تھی اس نے جگن کو جیل بھیجا تھا۔ وائی ایس آر سی پی نے کانگریس سے اتحاد کے سوال پر کہا تھا کہ اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب سونیا گاندھی اعتراف کریں کہ کانگریس نے اقتدار کا فائدہ اٹھا کر جگن کے خلاف مقدمات درج کروائے تھے۔ تلنگانہ میں اگلا چیف منسٹر بہوجن سماج پارٹی کا ہوگا۔ 2023 میں بہوجن سماج پارٹی تلنگانہ میں اپنی حکومت تشکیل دے گی۔ رکن راجیہ سبھا و قومی کوآرڈینیٹر بہوجن سماج پارٹی رام جی گوتم نے نلگنڈا میں منعقدہ ایک جلسہ عام سے خطاب کے دوران یہ بات کہی۔ مستعفی آئی پی ایس آر ایس پروین کمار نے بہوجن سماج پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی اور ان کی شمولیت کے سلسلے میں منعقدہ جلسہ عام کے دوران رام جی گوتم نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت تلنگانہ کی جانب سے بہوجن طبقات کو نظر انداز کیا جا رہا، جس کے سبب پسماندہ طبقات میں حکومت کے خلاف ناراضگی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہوجن کو تلنگانہ میں اقتدار کے حصول سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی کیونکہ اب تک سیاسی جماعتوں نے بہوجن طبقے کے ووٹوں کا استعمال کیا ہے اور اب مزید استحصال برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ بہوجن اب دوسری سیاسی جماعتوں سے امیدیں وابستہ کرنے کے بجائے اپنی سیاسی جماعت کے پرچم تلے جمع ہونے لگے ہیں۔ رام جی گوتم نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں ہی نہیں بلکہ ملک کی بیشتر ریاستوں میں بہوجن کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی کے سبب وہ پچھڑے ہوئے طبقے میں ہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہوجن سماج پارٹی ملک بھر میں دلتوں اور پسماندہ طبقات کو اعلیٰ معیاری تعلیم کی مفت فراہمی کا منصوبہ رکھتی ہے۔ پردیش کانگریس صدر کی حیثیت سے ریونت ریڈی کے جائزہ لینے کے بعد ٹی آر ایس و بی جے پی نے اپنے قائدین پر نگرانی شروع کر دی ہے۔ خاص طور پر ارکان پارلیمنٹ و اسمبلی کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی کیونکہ سیاسی حلقوں میں یہ اطلاعات ہیں کہ ٹی آر ایس و بی جے پی کے کئی قائدین ریونت ریڈی سے رابطے میں ہیں۔
वजारत व अहम ओहदों से महरूमी पर टीआरएस में नाराजगी है। केसीआर ने वजारत में ऐसे कायदीन को शामिल किया जिनका ताल्लुक ओरिजिनल टीआरएस से नहीं, बल्कि उन्होंने तेलुगु देशम व कांग्रेस से इस्तीफा दिए बगैर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना तहरीक की मुखालिफत करने वालों को काबीना में शामिल करने से अरकान असम्बली में नाराजगी है। रेवंत के कांग्रेस सदर की जिम्मेदारी संभालने के बाद सियासी सरगर्मियों ने नया रुख इख्तियार कर लिया। बताया जाता है कि कई कायदीन रेवंत रेड्डी से राब्ते में हैं और मुनासिब वक्त पर कांग्रेस में शमूलियत का तयख्खुन किया। 80 किलोग्राम एम्ब्रिगस, जिसे फ्लोटिंग गोल्ड भी कहा जाता है, उसे जब्त कर लिया गया, जिसकी मालियत 80 करोड़ रुपए बताई गई है। स्पर्म व्हेल की पैदावार है ये, जिसका मकसद है इंटरनेशनल मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ाना। इसे इंडिया से स्मगल किया जा रहा था, जिसके दौरान 80 किलोग्राम एम्ब्रिगस को पकड़ लिया गया और इस दौरान 5 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।